आजमगढ़ जिला आजमगढ़ के बोल रहे हैं। आजमगढ़ का ये आजमगढ़ की वो आजमगढ़ जिले के आजमगढ़ की तस्वीरें देश के आजमगढ़ से। आजमगढ़ क्या आजमगढ़ इस एक्ट्रेस आजमगढ़ में आजमगढ़ की आजमगढ़ से बड़ी खबर है। आजमगढ़ में ही आजमगढ़ में आजमगढ़ आजमगढ़ के आजमगढ़ इस खित्ते आजमगढ़ पे मगर फैज़ान तजल्ली है अक्सर, जो ज़र्रा यहाँ से उठता है वो नय्यर आज़म होता है। साथियों, आज हम लोग ज़िला आज़मगढ़ की तारीख़, अहम मकामात और शख्सियात वग़ैरह पर बात करेंगे। नवाब आज़म शाह ने इस शहर की बुनियाद रखी थी, जिनके नाम पर इस जगह को आज़मगढ़ कहा जाता है। 1665 ईस्वी के आसपास शाहजहां के अहद हुकूमत में राजा विक्रमाजीत के बेटे आज़म ने आज़मगढ़ की बुनियाद रखी। राजा विक्रमाजीत परगना निज़ामाबाद में मेहनगर के गौतम राजपूतों के ख़ानदान से थे। उन्होंने अपने हकीकी भाई रुद्र सिंह को कत्ल कर दिया था, जिसकी पादाश में मुग़ल शाही फ़ौज विक्रमाजीत को गिरफ़्तार करके दारुस्सल्तनत दिल्ली ले गई, जहां उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। रिहाई के बाद विक्रमाजीत आज़मगढ़ वापस आए। उस वक्त आज़मगढ़ को फुलवारियाँ कहा जाता था। विक्रमाजीत ने फुलवारियाँ आने के बाद एक मुस्लिम खातून से शादी कर ली, जिनके बतन से 2 लड़के पैदा हुए। बड़े लड़के का नाम आज़म खान और छोटे लड़के का नाम अज़मत खान रखा गया। राजा विक्रमाजीत के बड़े बेटे आज़म खान, जो आगे चलकर आज़म शाह के नाम से मशहूर हुए, 1665 ईस्वी में टंस यानी तमसा नदी के किनारे एक किला तामीर करवाया और उसके चारों तरफ तकरीबन 7 या 8 मील के मुरब्बा में 4 दीवारी बनवाई। रफ्ता रफ्ता उसके आसपास आबादी बढ़ती गई। आज़म शाह के नाम और किले की मुनासिबत से इस जगह का नाम आज़मगढ़ पड़ गया। आज़मगढ़ हिंदुस्तान के सूबा उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है, जो तमसा नदी के किनारे वाक़ है और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 268 किलोमीटर मशरक़ में है। आज़मगढ़ के शिमाल में वाक़ घाघरा नदी आज़मगढ़ और गोरखपुर की सरहद का तयन करती है। आज़मगढ़ से गोरखपुर जाने वाला खुश्की का रास्ता सड़क की सूरत में है, जो दोहरी घाट से होकर जाता है और मऊ ज़िला का हिस्सा है। दूसरा रास्ता भी सड़क ही की सूरत में है, जो अंबेडकर नगर के कमहरिया घाट से होकर जाता है। आज़मगढ़ में मशरक़ी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बस डिपो है, जहां उत्तर प्रदेश के तकरीबन सभी ज़िलों और दिल्ली के लिए मखसूस बस की सहूलियात दस्तयाब हैं। आज़मगढ़ सड़क के रास्ते के ज़रिए हिंदुस्तान के कई अहम शहरों से जुड़ा हुआ है। अब इसमें पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भी शामिल है, जिसका काम अभी जारी है, जो लखनऊ को बलिया से जोड़ेगा। आज़मगढ़ रेलवे स्टेशन वाराणसी रेलवे डिवीज़न के शिमाल मशरक़ी रेलवे ज़ोन के तहत आता है, जो मशरक़ी उत्तर प्रदेश में सबसे अहम रेलवे स्टेशन है। यहाँ की रेलवे लाइन कई अहम शहरों और जगहों से मुंसलिक है। यहाँ की अहम रेलगाड़ियों में मुंबई के लिए गोदान एक्सप्रेस और हफ्तावार लुकमान तिलक एक्सप्रेस, दिल्ली के लिए कैफियात एक्सप्रेस, सूरत के लिए ताप्ती गंगा एक्सप्रेस, फर्रुखाबाद के लिए उत्सर्ग एक्सप्रेस, अजमेर के लिए गरीब नवाज एक्सप्रेस, अमृतसर के लिए सरयू यमुना एक्सप्रेस और आनंद विहार दिल्ली के लिए मऊ आनंद विहार एक्सप्रेस वगैरह जैसी मुख्तलिफ रेलगाड़ियां हैं। आज़मगढ़ के पानी के रास्तों में बारानगर घाट और गोला घाट अहम हैं। आज़मगढ़ में मंदूरी एयरपोर्ट नामी एक हवाई अड्डा भी है, जो आज़मगढ़ शहर से 9 किलोमीटर दूर, और बैनुल अक़वामी हवाई अड्डा लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट वाराणसी से 100 किलोमीटर दूर है। आज़मगढ़ का रकबा
1565 مربع میل یعنی 4054 کلومیٹر اسکوائر ہے۔ یہاں کی کل آبادی 52,05,931 ہے، جن میں خواندگی کی شرح 72.69% ہے اور جنسی تناسب 1019 عورت پر 1000 مرد ہے۔ اعظم گڑھ میں کل 4106 گاؤں، 13 نگر پالیکا یا نگر پنچایت اور 26 پولیس اسٹیشن ہیں۔ اعظم گڑھ کا سب سے شمالی پولیس اسٹیشن رونا پار تھانہ ہے، جو گھاگھرا ندی سے تقریباً 10 کلومیٹر دور ہے۔ اعظم گڑھ کا صدر دفتر اور انتظامی تقسیم دفتر اعظم گڑھ ہی ہے، یعنی اعظم گڑھ ہی اعظم گڑھ ڈویژن کا ہیڈ کوارٹر ہے، جس میں 3 ضلع بلیا، مئو اور اعظم گڑھ شامل ہیں۔ اعظم گڑھ میں 7 تحصیلیں نظام آباد، پھول پور، بوڑھن پور، مارٹین گنج، میہ نگر، لال گنج اور سگڑی ہیں۔ اعظم گڑھ میں 2 لوک سبھا حلقے اعظم گڑھ اور لال گنج ہیں۔ یہاں کی سرکاری اور آفیشیل زبان ہندی ہے، ضمنی اور ایڈیشنل آفیشیل زبان اردو ہے، ساتھ ہی ساتھ یہاں کی لوکل و عوامی زبان بھوجپوری اور اودھی زبان ہے۔ اعظم گڑھ کا منطقۂ وقت یعنی ٹائم زون UTC مثبت 5:30 IST ہے۔ ڈاک اشاریہ رمز یعنی پن 27601 ہے۔ ٹیلی فون کوڈ 054662 ہے۔ گاڑی کا نمبر پلیٹ UP50 ہے اور ویب سائٹ azamgarh.nic.in ہے۔ اعظم گڑھ میں کئی عظیم اور اہم شخصیات پیدا ہوئی ہیں، جنہوں نے پوری دنیا میں ملک و قوم کا نام روشن کیا ہے۔ علامہ شبلی نعمانی اعظم گڑھ ضلع کے ایک گاؤں بندول جیراج پور میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کا شمار اردو تنقید کے بنیاد گزاروں میں ہوتا ہے۔ ان کی شخصیت اردو دنیا میں بطور شاعر، مورخ، سوانح نگار اور سیرت نگار کی حیثیت سے بھی مسلم ہے۔ علامہ شبلی نے دارالمصنفین کی بنیاد ڈالی تھی اور شبلی نیشنل کالج اعظم گڑھ انہی کے نام سے منسوب ہے۔ ان کی اہم تصانیف میں الفاروق، المامون، موازنۂ انیس و دبیر، شعر العجم، سیرت النبی، الغزالی، سیرت النعمان، مقالات شبلی اور سفرنامہ مصر و روم و شام وغیرہ شامل ہیں۔ بریگیڈیئر محمد عثمان کو نوشیرہ کا شیر کہا جاتا ہے۔ وہ 1948 عیسوی کی ہند پاک جنگ میں شہید ہوئے۔ جب ہندوستان اور پاکستان کا بٹوارہ ہوا تو محمد عثمان نے دوسرے مسلمان افسروں کے ساتھ پاکستانی فوج میں جانے سے انکار کر دیا اور ہندوستانی فوج کے ساتھ ملک کی خدمت میں لگ گئے۔ ان کی بہادری کا اعتراف کرتے ہوئے حکومت ہند نے ان کی شہادت کے بعد انہیں مہاویر چکر کے اعزاز سے نوازا۔ پرکاش سنگھ ریٹائر IPS آفیسر ہیں، جنہوں نے DGP کی سب سے ہائیسٹ رینک حاصل کی تھی۔ انہیں پدم شری اور راشٹرپتی پولیس پدک جیسے اعزاز سے نوازا جا چکا ہے۔ پرکاش سنگھ نے سپریم کورٹ میں ایک PIL داخل کی تھی کہ سیاستدانوں کا پولیس اور انتظامیہ میں کوئی دخل نہیں ہونا چاہیے، اور وہ یہ کیس جیت بھی گئے تھے۔ کرکٹر اقبال عبداللہ IPL میچ میں کولکاتہ نائٹ رائڈر، راجستھان رائلز اور رائل چیلنجرز بنگلور کے لیے کرکٹ میچ کھیل چکے ہیں۔ امین احسن اصلاحی ایک جلیل القدر عالم دین، مفسر قرآن اور ممتاز ریسرچ اسکالر تھے۔ ان کی اہم تصانیف تدبر قرآن،
تزکیہ نفس، حقیقت شرک و توحید، حقیقت نماز، اسلامی ریاست، قرآن میں پردے کے احکام اور مشاہدات حرم وغیرہ ہیں۔ فرینک اسلام امریکی دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں مقیم ایک کامیاب ہندوستانی تاجر اور مصنف ہیں جو کار خیر میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے رہتے ہیں۔ وہ امریکی میونسپل کمیٹی کے سیاستداں بھی رہ چکے ہیں۔ سابق امریکی صدر براک اوباما نے انہیں 2013 میں آرٹس پرفارمنگ جان ایف کینیڈی سینٹر کے ٹرسٹیز بورڈ کا جنرل متولی منتخب کیا تھا۔ فرینک اسلام نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں مینجمنٹ کمپلیکس تعمیر کروایا ہے جو فیکلٹی آف مینجمنٹ اسٹڈیز اینڈ ریسرچ کے لیے وقف ہے۔ حال ہی میں جامعہ ملیہ اسلامیہ یونیورسٹی نے فرینک اسلام کو ان کی تعلیمی و سماجی خدمات کے لیے انہیں امتیاز جامعہ ایوارڈ سے نوازا ہے۔ کنہیا لال مشرا بار کونسل کے چیئرمین، الہ آباد ایسوسی ایشن بار کے صدر، ہریش چندر ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے صدر اور پریاگ سنگیت سمیتی کے صدر رہ چکے ہیں۔ وہ 1952 عیسوی سے 1969 عیسوی تک اتر پردیش کے جنرل ایڈوکیٹ بھی تھے۔ شبانہ اعظمی ہندوستان کی مشہور اداکارہ ہیں جو اردو کے مشہور شاعر کیفی اعظمی کی بیٹی اور شاعر و اداکار جاوید اختر کی اہلیہ ہیں۔ شبانہ اعظمی کو پدم بھوشن، فلم فیئر اور پدم شری جیسے اعزاز سے نوازا جا چکا ہے۔ ابو عاصم اعظمی مہاراشٹر سماجوادی پارٹی کے صدر ہیں جو مہاراشٹر کے MLA اور راجیہ سبھا کے فارمر ممبر بھی ہیں۔ شوکت حسین رضوی کی پیدائش اعظم گڑھ میں ہوئی تھی۔ وہ ایک مشہور فلمی اداکار، ہدایت کار اور فلم ساز تھے۔ انہوں نے پاکستان کی قومیت اختیار کر لی تھی اور لاہور میں وفات پائی۔ راہل سنکرتایان ہندی کے نامور ادیب ہیں۔ ان کا بچپن کا نام کیدار ناتھ پانڈے تھا۔ سیر کر دنیا کی غافل، زندگانی پھر کہاں، زندگی گر کچھ رہی تو نوجوانی پھر کہاں، یہ مشہور شعر انہی کا ہے۔ ان کی اہم تصانیف میں وولگا سے گنگا، بہورنگی مدھوپوری، سنگھ سیناپتی، جینے کے لیے، کارل مارکس اور اسٹالن وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ کیفی اعظمی کا نام اطہر حسین رضوی تھا۔ کیفی اعظمی ایک مشہور شاعر، نغمہ نگار اور مصنف تھے۔ آخر شب، آوارہ سجدے اور سرمایہ ان کے مجموعے کلام ہیں۔ انہیں ساہتیہ اکادمی، پدم شری اور فلم فیئر اعزاز سے نوازا جا چکا ہے۔ کیفی اعظمی کا شمار ممتاز ترقی پسند شعراء میں بھی کیا جاتا ہے۔ بابری مسجد کے انہدام پر انہوں نے یہ نظم لکھی تھی: رام بنواس سے جب لوٹ کے گھر میں آئے، رام بنواس سے جب لوٹ کے گھر میں آئے، یاد جنگل بہت آیا جو نگر میں آئے، رقص دیوانگی آنگن میں جو دیکھا ہوگا، 6 دسمبر کو شری رام نے سوچا ہوگا، اتنے دیوانے کہاں سے میرے گھر میں آئے، پاؤں سرجو میں ابھی رام نے دھوئے بھی نہ تھے کہ نظر آئے وہاں خون کے گہرے دھبے، پاؤں دھوئے بنا سرجو کے کنارے سے اٹھے، رام یہ کہتے ہوئے اپنے دوارے سے اٹھے، راجدھانی کی فضا آئی نہیں راس مجھے، 6 دسمبر کو ملا دوسرا بنواس مجھے۔ حمید الدین فراہی بر صغیر ہند و پاک کے ممتاز مفسر قرآن اور عالم دین ہیں۔ حمید الدین فراہی علامہ شبلی نعمانی کے شاگرد اور امین احسن اصلاحی کے استاد تھے۔ ان کی اہم تصانیف میں مجموعہ تفاسیر فراہی،
اقسام القرآن اور ذبیح کون ہے وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ اقبال سہیل کا اصل نام ابو المظفر اور تخلص سہیل تھا۔ انہیں اقبال احمد خان کے نام سے جانا جاتا تھا۔ مدرسۃ الاصلاح سے ابتدائی تعلیم حاصل کی اور علامہ شبلی نعمانی سے عربی زبان و ادب کی تعلیم لی۔ 1935 عیسوی میں یو پی کی قانون ساز اسمبلی کے لیے منتخب ہوئے۔ اقبال سہیل مجاہد آزادی، وکیل اور ایک اچھے شاعر تھے۔ خلیل الرحمن اعظمی اردو کے شاعر اور نقاد تھے۔ ترقی پسند مصنفین کی تحریک سے بھی وابستہ تھے۔ ان کی اہم تصانیف میں کاغذی پیرہن، نیا عہد نامہ، فکر و فن، اردو میں ترقی پسند ادبی تحریک، اردو تنقید کے معمار، غالب اور عصر جدید، مضامین نو اور مقدمہ کلام آتش قابل ذکر ہیں۔ امر سنگھ راجیہ سبھا کے رکن اور سماجوادی پارٹی کے سابق جنرل سیکریٹری رہ چکے ہیں۔ انہوں نے چند فلموں میں بھی کام کیا ہے۔ وشرام رائے کو پوروانچل کا گاندھی کہا جاتا ہے۔ انہیں پست اور مظلوم طبقے کے لیے لڑنا اور ان کی آواز بننا پسند تھا۔ 1962 عیسوی میں سوشلسٹ پارٹی نے انہیں راجیہ سبھا کا ٹکٹ دیا تھا، لیکن انہوں نے یہ ٹکٹ سابق وزیر اعظم چندر شیکھر جی کو یہ کہتے ہوئے دے دیا کہ چندر شیکھر نوجوان اور باصلاحیت مقرر ہے، مجھ سے زیادہ راجیہ سبھا میں اس کی ضرورت ہے۔ احتشام حسین اردو ادیب، مارکسی نقاد اور افسانہ نگار ہیں۔ ان کی اہم تصانیف میں اردو ادب کی تنقیدی تاریخ، تنقیدی جائزے، روایت اور بغاوت، ہندوستانی لسانیات کا خاکہ، ادب اور سماج قابل ذکر ہیں۔ سرفراز خان کا آبائی وطن اعظم گڑھ ہے، جو ممبئی میں مقیم ہے۔ وہ رنجی ٹرافی میں ممبئی کے لیے، آئی پی ایل میں کنگز 11 پنجاب اور رائل چیلنجرز بنگلور کے لیے کرکٹ کھیل چکے ہیں۔ 2014 عیسوی اور 2016 عیسوی کے آئی سی سی انڈر 19 ورلڈ کپ میں بھی ہندوستانی ٹیم میں شریک تھے۔ گجیندر سنگھ ہندوستانی ٹیلی ویژن کے فلم ساز اور ہدایت کار ہیں۔ ان کا سب سے پسندیدہ شو کلوز اپ، انتاکشری، سارے گاما پا اور امول میوزک کا مہا مقابلہ رہا ہے۔ وہ زی ٹی وی کے ساتھ ترقی کرتے رہے اور ہندوستانی ٹیلی ویژن کو بین الاقوامی سطح تک لے گئے۔ اختر مسلمی کا اصل نام عبید اللہ تھا۔ مدرسۃ الاصلاح سرائے میر سے تعلیم حاصل کی۔ اقبال سہیل کی شاگردی اختیار کی۔ اختر مسلمی اردو غزل کے شاعر ہیں۔ ان کی غزلوں کے 3 مجموعے موج نسیم، موج صبا اور جام و سنداں ہیں۔ وحید الدین خان نے مدرسۃ الاصلاح سرائے میر سے تعلیم حاصل کی۔ وہ ایک مشہور عالم دین، مصنف، مقرر و مفکر ہیں، جو اسلامی مرکز نئی دہلی کے چیئرمین اور ماہنامہ الرسالہ کے مدیر ہیں۔ اردو، ہندی، عربی، فارسی اور انگریزی زبان جانتے ہیں۔ انہیں پدم بھوشن کے اعزاز سے نوازا جا چکا ہے۔ ونود کے سنگھ IISER بھوپال کے ڈائریکٹر اور IIT کانپور میں پروفیسر رہ چکے ہیں۔ ان کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے حکومت ہند نے انہیں پدم شری کے اعزاز سے نوازا تھا۔ رام نریش یادو مدھیہ پردیش اور چھتیس گڑھ کے فارمر گورنر اور اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں۔ ایودھیا سنگھ اپادھیائے ہری اودھ ہندی کے مشہور ادیب ہیں۔ ان کی اہم تصانیف
प्रिय प्रवास, पारिजात, ठेठ हिंदी का ठाठ, अध खिला फूल, फूल पत्ते और चांद सितारे वगैरह हैं। गौहर जान हिंदुस्तान की मारूफ क्लासिकी गुलकारा और रक्कासा थीं। उन्होंने बंगाली, हिंदी, गुजराती, तमिल, मराठी, पेशावरी, अरबी, फारसी, पश्तो, अंग्रेज़ी और फ्रांसीसी ज़ुबानों में और मुतअद्दिद असनाफ़ मौसीक़ी में अपनी गायकी रिकॉर्ड करवाई थी। वो बादशाह जॉर्ज पंजुम, नवाब वाजिद अली शाह, कृष्णा राजा वाडियार चहारुम और वाली मैसूर समेत मुतअद्दिद उमरा के दरबार से वाबस्ता रहीं। इन साहिबान के अलावा आज़मगढ़ की और भी बहुत सी ऐसी शख्सियात हैं जिन्होंने बैरून व अंदरून मुल्क शोहरत हासिल की और मुल्क व कौम की खिदमात अंजाम दी। मसलन शकील आज़मी, मुफ्ती शुएब, मुफ्ती अशफाक, मोहम्मद इलियास आज़मी, कमरुज़्ज़मा आज़मी, सैयद सब्त हसन, असलम जयराजपुरी, अबुल जलाल नदवी, असरार अहमद, शुक्रुल्लाह मुबारकपुरी, अब्दुल हक आज़मी, उबैदुल्लाह खां आज़मी, लाल बिहारी, ताहिर मदनी, आमिर रिशादी और वक़ार आज़मी वग़ैरह। आज़मगढ़ में कई ऐसे मशहूर तालीमी इदारे हैं जिनकी शोहरत व मकबूलियत न सिर्फ पूरे हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया में है, जैसे शिबली नेशनल कॉलेज, तिब्बिया कॉलेज, मदरसतुल इस्लाह, जामिअतुल फलाह, बैतुल उलूम, चिल्ड्रेन स्कूल, आज़मगढ़ पब्लिक स्कूल, ज्योति निकेतन स्कूल और इक़रा पब्लिक स्कूल वग़ैरह। आज़मगढ़ की सरजमीन ज़रख़ेज़ और आबो हवा बहुत उम्दा है। यहाँ की आवाम में रवादारी और भाईचारा है। वैसे तो आज़मगढ़ का हर एक हिस्सा काबिल दीद है, क्योंकि आज़मगढ़ के कई गांव ऐसे हैं जहाँ के फितरी मनाजिर आँखों को खीरा कर देते हैं। यहाँ के लोग फितरत और नेचर से करीब रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए हर सिमत कुदरत की कारीगरी नज़र आती है। तिरंगा पार्क, आज़ा वाटर पार्क, अवंतिकापुरी, छाँव मस्जिद और निज़ामाबाद वगैरह की सैर व दीदार आँखों को ठंडक और दिल को सुकून पहुँचाते हैं। आजमगढ़ जिला में आइले के सौभाग्य मिलल होवे। ये जिला तमाम ऋषि मुनिया, चिंतकों, विद्वानों व स्वतंत्र सेनानियों की जन्मस्थली रहल हुए। आजमगढ़ की मिट्टी में क्रांति, स्वाभिमान और जुनून रहा है। ये धरती राहुल सांकृत्यायन जैसे साहित्यकार और कैफी आज़मी जैसे शायर की रही। If you guys like the video, don't forget to like and share. Please subscribe to my channel and click the bell icon to get notification about all my new videos.